یہ جو روزانہ کی بنیاد پر ہارڈ کور ٹیررسٹ کو لے کر بھی ان کی لاشوں پہ بھی جس طرح سیاست کی جا رہی ہے اس کو اب انکریج نہیں کیا جائے گا، اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جتنی بھی شاہراہیں ہیں ان کو کھلا رکھا جائے گا۔ تو یہ فیصلہ آپ کی حکومت نے کر لیا ہے، گو کہ مشکل فیصلہ تھا، بیکاز رائٹ ٹو پروٹیسٹ کانسٹیٹیوشن ہر ایک کو دیتا ہے، وہی کانسٹیٹیوشن رائٹ ٹو اسمبلی جو ہے اس کو آرگنائز کرنے کا حق آپ کی حکومت کو دیتا ہے۔ ریاست کا جو آئین ہے، ریاست کا جو قانون ہے، ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں جو اس طرح تکلیفیں ہوں، نہ کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں کہ جو اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے سڑکیں بند کریں اور ریاست کو بلیک میل کریں، حکومتوں کو بلیک میل کریں۔ آج کا دن جہاں پاکستان کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے، بلوچستان کے جس بھی شعبہ جات سے جتنے بھی لوگوں نے ہائر اچیو کیا ہے اور آج ان کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، مقصد صرف آپ کی حوصلہ افزائی ہے، مقصد صرف آپ کو بتانا یہ ہے کہ آپ نہ صرف پاکستان کے لیے باعث فخر ہیں بلکہ بلوچستان کے لیے بھی باعث فخر ہے، اور اسی طرح اپنی فیملی کے لیے، اپنے بلوچستان کے لیے اور پاکستان کا نام روشن کرتے رہیے گا۔ کہ آپ کی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب یہ جو روزانہ کی بنیاد پر ہارڈ کور ٹیررسٹ کو لے کر بھی ان کی لاشوں پہ بھی جس طرح سیاست کی جا رہی ہے اس کو اب انکریج نہیں کیا جائے گا، اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جتنی بھی شاہراہیں ہیں ان کو کھلا رکھا جائے گا۔ تو یہ فیصلہ آپ کی حکومت نے کر لیا ہے، گو کہ مشکل فیصلہ تھا، بیکاز رائٹ ٹو پروٹیسٹ کانسٹیٹیوشن ہر ایک کو دیتا ہے، وہی کانسٹیٹیوشن رائٹ ٹو اسمبلی جو ہے اس کو آرگنائز کرنے کا حق آپ کی حکومت کو دیتا ہے۔ تو آپ کی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آج سے آپ کی ہائی ویز انشاءاللہ تعالی کھلی رہیں گی، آپ کی سڑکیں کھلی رہیں گی، تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں ابھی اس تقریب میں آنے سے پہلے حافظ حسین احمد صاحب جو سینیٹر بھی رہے، وہ ان کے بیٹوں کے پاس تعزیت کے لیے گیا، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ کئی دفعہ بیماری کی حالت میں ہم سڑکوں پہ کھڑے رہے۔ تو ریاست کا جو آئین ہے، ریاست کا جو قانون ہے، ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں جو اس طرح تکلیفیں ہوں، نہ کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں کہ جو اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے سڑکیں بند کریں اور ریاست کو بلیک میل کریں، حکومتوں کو بلیک میل کریں۔ تو وہ آج انشاءاللہ تعالی یہ فیصلہ ہوا ہے، اور مجھے امید ہے کہ بلوچستان کے لوگ یہ سمجھ جائیں کہ یہ ایک لاحاصل جنگ جس کی طرف بلوچوں کو دھکیلا جا رہا ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اور وائلنس کے زور پہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر کوئی شک آپ کو نہیں رہنا چاہیے کہ 3 قسم کی چیزیں ہیں جس سے ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک وائلنس ہے، بندوق ہے، دوسرا سوشل میڈیا ہے۔ آپ نوجوانوں سے یہ گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کے استعمال کو تحقیق کے بغیر نہ کریں، اور تیسری چیز جو ہے وہ سوشل منوور ہے کہ سڑکوں پہ آئیں۔ ایک جعفر ایکسپریس جہاں پر معصوم لوگوں کو یرغمال بنایا گیا، خواتین کو یرغمال بنایا گیا، اور وہاں پر جو فوجی حضرات چھٹی پہ جاتے ہیں وہ کنسیڈر ہوتے ہیں، جو نہتے ہیں وہ کنسیڈر مسافر ہوتے ہیں، ان کو بالکل جو ہے بیٹل فیلڈ والا فوجی اور مسافر فوجی جو ہے اس کا تصور نہ کیا جائے۔ لہٰذا آپ یرغمال بناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سیکورٹی فورسز کامیاب آپریشن کرتی ہیں، اس کامیاب آپریشن کے نتیجے میں 23 کے قریب لوگ جہنم وصل ہوتے ہیں۔ اب ہمارے پاس بڑا اچھا آپشن تھا کہ ہم ان کو وہیں ان پہاڑوں پہ رہنے دیتے، پڑے رہتے، لیکن قانون ہمیں کہتا ہے کہ ہم ان کو واپس لے کر آئیں، اور واپس لا کر ان کی آئیڈینٹی جو ہے اس کو شو کیا جائے کہ کون آئیڈینٹی ہے۔ یا تو BLA اپنی لسٹ پرووائڈ کر دے کہ یہ لوگ ان کے ساتھ پہاڑوں پہ موجود ہیں، تو کیوں ہم مسنگ پرسنس کی لسٹ میں اضافہ کرتے ہیں؟ ہم یہاں لے کر آئے، قانون کے مطابق ان کے DNA ٹیسٹ کرائے گئے، قانون کے مطابق ان کو جو شناخت کے قابل نہیں تھے ان کو دفنایا گیا، قانون کے مطابق ان کو مارچریز میں رکھا گیا، اور اس پر حملہ آور ہونا ایک جتھے کی صورت میں۔ بار بار کیوں ریاست کے یا حکومت کے صبر کا امتحان لیا جاتا ہے؟ لہٰذا اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بالکل قانون اور آئین کے مطابق لا فیئر میں رہتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اس لڑائی کو جو انہوں نے ہم پر مسلط کی ہے، ہم اپنے لوگوں کا تحفظ کریں گے۔ عام بلوچستانی کے نقل و عمل کی جو کھلی آزادی ہے، قانون آئین اس کی ہمیں ذمہ داری دیتا ہے، ہم اس ذمہ داری کو انشاءاللہ تعالی نے